رمضان شریف میں 11 مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ چندے کا موسم ہے نا, ابھی مانگ نہ لیں. یہ حالت ہے لوگوں کی. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں, لوگوں یہ بتاؤ, یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں, کیا یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ سچ بتانا, اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا, کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں, جو اللہ کے لیے مسجد مدرسے کے لیے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں, وہ آپ کے محسن ہیں, محسن, کہ وہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں. آپ نے دے دیا معتمد لوگوں کو, معتبر لوگوں کو, اب زکوٰۃ آپ کی ہے, صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں. ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار میل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں, ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں. میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں, الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں. جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں, جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا, تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اور میں فلاں جگہ سے. اور فلاں جگہ کہاں مدرسہ ہے؟ وہ وہاں پر ہے. میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لیے, کوئی مدرسہ تو ہے نہیں. تو آئے بائیں شائیں کرنے لگتے. مالیگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں, اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کرو, اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں دو. جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکوٰۃ برباد کرتے ہو, کیوں تباہ کرتے ہو؟ اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو, یا صرف میرے مدرسے کو دو, یا ہمارے ادارے کو دو. نہ, آپ ہمیں نہ دو, آپ کی مرضی. میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لیے, اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں, پوری قوم کا ہے. میں نے کہا اپنی قبر میں لے جانا ہے. 60 مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سنی دعوت اسلامی کی. جامعہ چلتا ہے, 2 لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں. میں یہ نہیں, میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو, ہر سنی ادارے کو دو, سارے سنی ادارے اپنے ہیں. لیکن ایک بات کہتا ہوں, تھوڑا جھانک لو, آپ کی دی ہوئی رقم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. کیونکہ آپ کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے, وہ غریبوں پر, دین پر, اسلام پر, شریعت پر خرچ ہونا چاہیے. کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے. آپ کی گھر کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کی زکوٰۃ سے کسی گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے, وہ جانے اس کا کام جانے, کام نہیں چلتا, ادا ہی نہیں ہوگی. ڈھونڈو مستحقین کو. اور رمضان شریف آنے والا, یہ بھی کہتا ہوں, کچھ لوگوں کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو, کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو. دونوں غلط ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو. یہ روشنی میں نے قربانی سے لی ہے. اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو. ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے, لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے, یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں. کچھ مدرسے واقعی مدرسے ہیں, کچھ مدرسے اسلامی ہوٹل اور ہاسٹل بن گئے ہیں, صرف کھانا اور سونا ہے, کوئی پڑھائی نہیں. وہ آپ دیکھ لیں کہاں آئے, مجھے کچھ پتہ نہیں. آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں, کوئی مدرسے کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ بات یاد رکھنا. میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا, منبر رسول پہ, میں یہاں آ کے کسی کو ٹارگیٹ کروں, غیبت کروں, حرام ہے. امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں, لیکن آپ کی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ ہیں. جھانکو کہاں کام ہو رہا ہے, وہاں جاؤ. تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے, ایک اپنے رشتہ داروں پر, اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے. ایک زکوٰۃ کا, ایک صلہ رحمی کا, ایک حصہ ان کو دو, اور ایک حصہ عام غریب مسلمان کو دو, تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں, یاد رکھنا. اور جب تک مدرسے حیات ہیں, علم دین حیات ہے, اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے, اس کا خیال رکھنا.